بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات کا باب نمبر 1 عقائد کے حوالے سے عقیدہ آخرت کا مطالعہ کریں گے۔ عقیدہ آخرت سے پہلے لفظ آخرت کے معنی ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ لفظ آخرت آخر سے ماخوذ ہے، جس کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں یا آخر میں آنے والی چیز کے ہیں۔ اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے، جس کا مطلب قریب کی چیز کے ہیں۔ اگر اس کے اصطلاحی مفہوم دیکھیں تو انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس روح کو جسم میں دوبارہ ڈال کر زندہ کر دے گا، اور انسان کو اس کے اعمال کے حساب کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کے لیے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے جنت، جبکہ برے لوگوں کے لیے ان کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم جیسی جگہیں ان کو دی جائیں گی۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک نیک لوگوں کے لیے بہشت ہے اور بے شک گناہ گار دوزخ میں ہیں۔ آخرت کے بارے میں قرآن مجید میں بڑا واضح اور مفصل بیان دیا گیا ہے۔ ان میں سے چند ایک کا جو خلاصہ ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی اخروی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ ان اعمال کا بویا ہوا بیج آخری زندگی میں کاٹا جا سکتا ہے۔ جس طرح دنیا کی ہر چیز کی ایک خاص عمر ہوتی ہے جس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اس دنیا کی بھی یا اس نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے ختم ہوتے ہی یہ نظام لپیٹ لیا جائے گا یا یہ نظام ختم ہو جائے گا اور نیا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ جب یہ نظام ختم ہوگا اور نیا نظام لاگو ہوگا تو تب انسان کو دوبارہ جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز زبردست عدالت لگے گی جس میں تمام انسانوں کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ان اعمال کی سزا اور جزا ملے گی۔ اس سزا اور جزا میں نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت اور بہشت جیسی جگہ ہوگی، اور برے اعمال کرنے والوں کے لیے جہنم یا دوزخ جیسی بھیانک جگہیں ملیں گی۔ اسی طرح عزیز طلبہ، جب اسلام کا پہلا دور شروع ہوا تو سب سے پہلے مشرکین مکہ اور مشرکین کی طرف سے جب آیات نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان کی طرف سے کچھ شبہات یا کچھ سوالات پیش کیے گئے کہ یہ کیسا دین ہے یا کیسا یہ نظام ہے۔ تو اس کے حوالے سے ان کے شبہات کو قرآن مجید نے بڑا واضح بیان کیا ہے، اور ان شبہات کے ان شکوک و شبہات کے جواب بھی دیے ہیں۔ ان میں پہلا شبہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا کہیں ہم پھر نئے جہنم میں آئیں گے؟ ان کا دوسرا شبہ تھا، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ اور تیسرا شبہ، ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی، اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا۔ جوابات اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں بیان ہے، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ ایک اور جگہ فرمان ہے، تم کہو کہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار۔ پھر ایک جگہ بیان ہے، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو، پھر مار دے گا، تم کو پھر جلائے گا، تم کو پھر اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یا پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک اور جگہ بیان ہے،
سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد بنایا اور تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ کل انشاءاللہ ہم باب نمبر 1 کا آخری اور اہم سوال جو ہے وہ پڑھیں گے، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات یا اہمیت۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اہم شارٹ کوشچن اس میں سے آخرت کے مفہوم یا اس کا اصطلاحی مفہوم آتا ہوتا ہے، یہ آپ نے 3 پوائنٹ اس میں لکھنے ہیں، آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ اسی طرح دوسرا سوال، قرآن مجید میں سے آخرت کے حوالے سے کوئی 1 یا 2 مثالیں دینی ہوتی ہیں، وہ آپ ان 2-3 میں سے کوئی دے دیں گے۔ اسی طرح منکرین آخرت کے شبہات اور ان کے قرآنی جوابات، کوئی سے 2 شبہات اور ان کے 2 جوابات آپ لکھیں گے حوالے کے طور پر، تو اس طرح سے آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔